تو جناب پاکستان کے حالات بہت خراب جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو 3 خواتین نے مل کے ایک لڑکے کے اوپر کیا کہیں اس کو، تشدد کہہ سکتے ہیں۔ ویڈیو میں نے دیکھی اور بالکل ہی خراب سسٹم تھا، بہت خراب طریقے سے وہ لوگ مار رہی تھیں اور جو ابیوزو ورڈز وہ لوگ استعمال کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے وہ جو بزرگ تھے ان کی ویڈیو بنانے لگے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے باقاعدہ بدتمیزی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انفلوئنسر ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، انفلوئنسر کا کیا کام ہے؟ انفلوئنسر کا کام، نام دیکھیں، نام انفلوئنسر اتنا بڑا نام ہے۔ انفلوئنسر وہ انسان ہوتا ہے جو کہ انفلوئنس کرتا ہے، اینڈ اوبویسلی اچھی چیزوں کے لیے انفلوئنس کرتا ہے۔ وہ ایک موٹیویشنل بندہ ہو سکتا ہے، وہ انفلوئنس ٹو انفلوئنس سم ون ان اے گڈ وے۔ انفلوئنسر ایسے نہیں ہے کہ کسی بری چیز کے لیے آپ انفلوئنس کرو تو اس کو ہم انفلوئنسر نہیں بولیں گے۔ تو وہ باقاعدہ دھمکی جب دے رہی ہیں تو وہ گالیوں کا بھی بڑے دھڑلے سے استعمال کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی میں وہ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ بھائی ہم تو انفلوئنسر ہیں۔ یہ بہت بڑا مس یوز ہے سوشل میڈیا کا، اور آپ کے فالوورز ہو جائیں، اور یہ بہت بری ایک ایگزامپل تھی، اور بالکل میں ان چیزوں کی تردید کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان خواتین نے کہا کہ یہ لڑکا اسمائل پاس کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر آگے تو انہوں نے بڑی خراب باتیں بولی، لیکن وہ اگر ہنس بھی رہا تھا، وہ کچھ تانے کس رہا تھا، کچھ بھی بول رہا تھا، تو یہ جو فزیکل ہونا ہے، جو مار کٹائی ہے، دس از ناٹ دا سلوشن۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم غصے میں اس قدر آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مار کٹائی پہ آ جاتے ہیں، ہم فزیکل ہو جاتے ہیں، تو جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جب کوئی آدمی عورت کو مار کٹائی کر رہا ہے تو وہ بھی برا ہے، لیکن جب عورتیں اس طریقے سے کر رہی ہیں وہ بھی برا ہے، بہت برا ہے۔ دونوں طرف سے یہ سارا کچھ کرنا برا ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو میں نے کہا یار دیکھو، بس ابھی بات یہ کہ ہمارے ملک میں بات اب یہ ہو گئی ہے کہ جس کے پاس بھی ڈنڈا آ گیا وہ اس کا مس یوز ہی کرے گا۔ باقی بڑی عورتیں تھیں، یہ اس کو بول سکتی تھی کہ بیٹا دیکھو، آپ کا اگر اس طرح کوئی مذاق اڑائے، آپ کو اس طریقے سے کوئی وربلی یا اپنی باڈی لینگویج سے ہیرس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بات ہو سکتی تھی، بات سے اس بندے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، لیکن انفلوئنسر ہے، گالی گلوچ دے کے، مار کٹائی کر کے، یہ کیسے انفلوئنس کی یہ لوگ امید کر رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے اچھا نہیں ہے، اور اس سے یہی ہوگا کہ اب وہ جو لڑکا تھا وہ بہت کم عمر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو اب وہ کہیں نہ کہیں سے تو ریونج نکالے گا، کیونکہ وہ اب ہے کہ یار عورت نے مجھے مارا، ایک پہلے ہی ایک وہ ہائرارکی بنی ہوئی ہے، ایگوازم ہے وہاں پہ، اور یہ سب کچھ ہے۔ تو اب وہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر تو یہ بات آ گئی، اب کہیں نہ کہیں وہ نکالے گا اس کو، اور وہ کسی مظلوم کے اوپر نکالے گا۔ یہ ہمارے پاس ریسرچ بیسڈ ایویڈنس ہے کہ ریپ لسٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ریپ اپنی ڈومیننسی دکھانے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہی بات ہے کہ آپ نے، وہ نہیں ہوتا کہ اب تو نے میرا 1 مارا میں تیرا 10 ماروں گا، اب یہ وہ والا قصہ تھا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ بول کے بھی اگلے بندے کو تھوڑا کوشش کر سکتے ہو کہ یار سی دس از ناٹ گڈ، یہ والا جو بیہیویئر ہے یہ ایک سول بیہیویئر نہیں ہے، یہ ایک کرٹیس یا ایتھیکل بیہیویئر نہیں ہے۔ اس طریقے سے بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ انہوں نے بہت خراب طریقے سے اس کو کیا، اور پھر بعد میں بچے سے انہوں نے پھر معافی بھی مانگی ہے۔ جب عدالت کیس گیا اور ویڈیو آ گئی، اگر ویڈیو نہ آتی ان لڑکیوں نے واللہ کی کوئی چرت مارنی تھی، انہوں نے کوئی سوری ووری کچھ نہیں کرنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ طاقت کا غلط استعمال کہیں سے بھی ہو وہ غلط ہے، عورت اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے وہ بھی غلط ہے، مرد کرے وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ اینٹائی فیمنسٹ ہوتی ہیں، دیز آر ناٹ فیمنسٹ۔ فیمنزم جو ہے وہ ہر انڈر ریپریزنٹڈ، انڈر پریویلیجڈ طبقے کی بات کرتا ہے،
میں نے پڑھا ہے فیمنزم، میں نے پچھلی کلاس میں ایکو فیمنزم میں نے لیا تھا اور میں نے پریزنٹیشن بھی دی. تو اس میں تو جی فیمنسٹ جو ہیں وہ سب کی بات کر رہی ہوتی ہیں، نیچر کی بھی بات کر رہی ہوتی ہیں، جو سلیوز ہیں ان کی بھی بات کر رہی ہوتی ہے، ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر وہ سب کی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اینٹائی فیمنسٹ حرکت تھی. اچھا جی، پھر کچھ دن کے بعد ہمارے سامنے عائشہ اورنگزیب کا قصہ آ گیا. ابھی تو ان کے شوہر بھی آ گئے ہیں، ان کی ضمانت پہ رہائی ہو گئی ہے اور وہ ان کی بیوی اپنے وہ بروزز کے ساتھ چلی گئیں پولیس کے پاس، ایف آئی آر بھی کٹوا لیا. تو بائی دا وے ایف آئی آر اسٹینڈس فار فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. مجھے اچھا لگتا ہے اس طریقے سے ایکرونمز کو یاد کرنا، تو یہ مجھے یاد ہو گیا تھا تو میں نے کہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر. تو وہ اس نے رپورٹ کروا دی، پھر بندے کو جو انہوں نے جیل میں بھی ڈال دیا اور اس نے بولا بھائی تشدد کرتا آیا ہے کافی ٹائم سے، اور میں نے کہا کہ کمپرومائز کروں، میں برداشت کروں، لیکن اب بہت ہو گیا ہے تو ابھی میں کمپرومائز نہیں کر رہی ہوں. اور اس نے بندی نے جا کے وہ کر دیا، پولیس میں رپورٹ کر دی. تو یہ عائشہ اورنگزیب جو ہیں یہ جو ہے خبرناک میں بھی آتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی ایک کوئی پروگرام چل رہا تھا، میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھا، وہ جس میں جو عدیل بندہ ہے ساحل ادیم، اس نے بولا ہے بھائی 95% جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں. وہ بڑا وائرل ہو گیا تھا قصہ. تو اس پروگرام کی اینکر بھی عائشہ اورنگزیب ہیں. تو ابھی ان کا شوہر بھی آ گیا میدان میں اور وہ بول رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے بھی میری کٹائی کی ہے اور یہ لوگ ایک گندی سی جگہ پہ رہتے تھے جب میں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا، تو ابھی میں برا ہو گیا جب کہ میں ان کو سپورٹ کرتا آیا تھا. اور اس نے بھی بولا ہے کہ بھائی سی سی ٹی وی کیمرے میں ویڈیوز ہیں اور وہ میں دکھاؤں گا، وہ میں نکلواؤں گا، تو پھر پتہ چلے گا کون کس کو مار رہا تھا اور میرے پاس گن تھی یا نہیں تھی. تو اس نے بولا کہ بھائی میری انہوں نے کٹائی کی ہے اور گاڑی میں آ کے مجھے وہ کیا یہ وہ. بہرحال جی آپ مرد ہیں، آپ کا تو زیادہ لگے گا نا، وہ عورت ہے وہ تو اتنا زیادہ نہیں مار سکتی جتنا آپ مار سکتے ہو. لیکن کوئی اگر فالس ایلیگیشن لگا رہا ہے تو اس کو بھی آخری مقام تک پہنچا دینا چاہیے، نہیں لگا رہا تو بھی آئی مین جسٹس شوڈ بی سروڈ. ابو آل دس جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے ثانیہ زہرا، میرے خیال سے زہرا یا ثانیہ زارا. وہ اس کا جو شوہر ہے وہ وکیل ہے اور کوئی سردار نواب فیملی سے اس کا تعلق ہے. اس نے جو ہے کٹائی اپنی بیوی کی ہے اور لڑکی کے والدین بول رہے ہیں کہ بھئی ہماری چھوٹی سی لڑکی تھی اور اس بندے نے اس کی بہت زیادہ کٹائی کی ہے اور اینڈ میں اس کو کٹائی کر کے انہوں نے مار دیا اور پھر اس کو جو ہے پنکھے سے لٹکا دی اور بولا کہ یہ تو سوسائڈ کیس تھا. اور والدین اس کا والد بتا رہا تھا کہ بیڈ کے اوپر صوفہ رکھا ہے بڑا سارا اور پھر اس کے اوپر میری بیٹی ہے اور وہ لٹک رہی ہے. تو انہوں نے بولا کہ مطلب ایک بچی مطلب شی از 20 ایئرز اولڈ، ایک خاتون اتنا بھاری صوفہ اکیلے کیسے اٹھائے گی. تو یس دیٹ میک سینس. لیکن اس کے علاوہ مطلب ایک عورت جو کہ 5 مہینے حاملہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، ایک اس کا شیرخوار بچہ ہے اور دوسرا جو بچہ ہے میرے خیال سے 2 سال کا ہے، بالکل چھوٹا سا. تو ایسی عورت خودکشی کا مجھے نہیں لگتا سوچے گی. یہ ایک بالکل جھوٹ ہے اور بالکل غلط بیانی ہے. تو بچوں کے لیے تو عورتیں سب کچھ اپنا قربان کر دیتی ہیں، تو وہ سوسائڈ کبھی بھی نہ کرتی. تو وہ اس کے والدین بتا رہے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو یہ چھوڑتا بھی نہیں تھا، جب کوئی گھر میں شادی ہوتی اس پہ نہیں چھوڑتا، فوتگی ہمارے بیٹے کی ہو گئی اس پہ اس نے نہیں چھوڑا، اور وہ لڑکی ہمیں کبھی وزٹ نہیں کرتی تھی، وہ کام کرتی تھی سارا دن اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ننند کا موبائل تھا وہ میری بچی استعمال کرتی تھی اور اس کو کسی بھی چیز کی اجازت نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات جو داماد ہے ان کا وہ آلریڈی میرڈ تھا اور اس بندی سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن شادی کے وقت اس بندے نے لکھوایا کہ جی میں تو کوارا ہوں اور انہوں نے اپنی بیٹی اس کو دے دی. پھر کچھ ٹائم کے بعد پتہ چل گیا کہ بھائی بندہ جو ہے وہ تو شادی شدہ ہے اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں.
پھر کچھ وقت کے بعد یہ ہوا کہ اس بندے نے بولا اب تمہاری سوکن بھی آ کے ادھر رہے گی. تو ابھی وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی لے کے آ گیا اور جو سیکنڈ بیوی تھی وہ تو آلریڈی وہاں پہ رہ رہی تھی. اور یہ بندہ اس بندی کو بولتا ہے کہ جو گھر ہے جو تمہارے نام پہ اس کو تم میرے نام پہ کرو. تو لڑکی نے بولا کہ نہیں یہ میرے ابو کا گھر ہے, یہ میں کبھی بھی تمہارے نام پہ نہیں کروں گی. تو تنازع ہوا گھر کے اوپر. اور ایک ویڈیو بھی میں نے بلرڈ دیکھی تھی تو وہ گھر بہت اچھا دکھائی دے رہا تھا, اس میں بڑا دیواریں بڑی اچھی تھی, پیپر ہوا پڑا تھا. تو پیپر جو ہے وہ ایک لگژری میں آ جاتا ہے. تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ زور رنگ کروا لیں گے گھر کو, لیکن وہ پیپر نہیں کرواتے. پیپر ایکسپینسو ہوتا ہے تو وہ امیر لوگ ہی کرواتے ہیں. تو وہ گھر کو دیکھ کے, اور صوفہ کا مطلب ہے کہ یار پاکستان میں سب نہیں افورڈ کر سکتے صوفہ فرنیچر. گائز ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ سب کچھ, پلنگ بھی نہیں ہے, کاؤچ بھی نہیں ہے, صوفہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ قالین پہ بیٹھتے ہیں نیچے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک امیر گھر والے ہی افورڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے گھر میں یہ سب کچھ تھا, وہ جو ویڈیو تھی اس میں سب کچھ دکھ رہا تھا. تو وہ بندہ اس کو بولتا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ تم نے میرے نام پہ کرنا ہے. تو وہ مار کٹائی کر کے اس کو بولتا ہے کہ یہ تم میرے نام پہ کرو گی. تو وہ لڑکی نے کہا نہیں یہ میرے ابو کا, میں تمہارے نام پہ نہیں کروں گی. تو وہی اسی بات پہ ان کا جھگڑا ہوتا گیا. اور پھر اس کے والدین یہ بھی بولتے ہیں کہ جی بچی خود کہتی تھی کہ مجھے طلاق نہیں لینی, لوگ کیا کہیں گے, مجھے سپریشن نہیں لینی, لوگ آپ لوگوں کو کیا کہیں گے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ بچی نے ہمیشہ بولا کہ what would people say about me if I get divorced. یار خدا کا خوف ہماری سوسائٹی اب تو کر دے کہ وہ ہم جو بولتے تھے کہ تمہاری لاش نکلنی چاہیے اس گھر سے, اس کے علاوہ مت آنا. یار دس از لٹرلی ہیپننگ گائز. کہیں پہ بھی یار رشتہ چلتا ہے ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. رشتہ نہیں چلتا بھاڑ میں ڈالو, نکلو وہاں سے. مطلب واٹس اے بگ ڈیل. آپ اب اس لڑکی کی عمر 20 سال تھی, تمہارے سامنے زندگی پڑی ہوئی ہے. اس کا ابو کہتا ہے کہ اس کی ساری کلاس فیلوز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا کہ میں اپنی بچی کی شادی کرا دوں, فرض سے فارغ ہو جاؤں, اچھا رشتہ مل گیا تھا, میں نے اس کی شادی کرا دی. یار ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری بیٹی کا ہم کوئی تو اس کو اسٹیبلٹی دے دیں, اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کو ہو کہ یار میرے پاس جاب ہے, میں مر نہیں جاؤں گی. یہ بات میں بہت اوپنلی ان باتوں پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر کل کو میرا اور میرے شوہر کا نہیں بنتا تو ابھی کیا میں اس کو سر پہ لے کے رکھوں گی کہ نہیں یار میرا معاشرہ تو ایسے بولے گا ویسا بولے گا اور مجھے کبھی بھی اس آپشن کے لیے آپٹ نہیں کرنا چاہیے. یار نہیں بنتی ہے نکلو, اور نہیں تو اور صحیح, اور نہیں تو اور صحیح. دونوں پارٹیز کے لیے, لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. بولنا میں یہاں پہ یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جان سے اوپر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. شادی آپ کی جان سے اوپر نہیں ہے. آپ اپنا بچہ لے لو یار, ہو جاؤ الگ, کوئی بات نہیں ہے. آپ مطلب یو کین اسٹل اسٹڈی ود کڈز, یو کین اسٹل اسٹڈی. یہاں پہ خواتین میں نے دیکھی ہے جو کہ 55 سال کی ہیں اور وہ ابھی بھی کلاس میں آتی ہیں, وہ PhD اسٹڈی کر رہی ہیں. میرا ایک جو فرینڈ ہے, آپ لوگ اس کو یوٹیوب میں دیکھ چکے ہو, رچرڈ اس کا نام ہے. یار وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہے بندہ اور ابھی وہ PhD کر رہا ہے اور اکیڈیمکلی وہ مجھ سے جونیئر ہے. تو ابھی مطلب اس میں کوئی شرم کی بات ہے کہ بھائی میں ریٹائر ہو گیا تو بس ابھی میں گھر میں بیٹھوں گا, میں کچھ نہیں. وہ بندہ اتنا انتھوزیاسٹک ہے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے شیم. لیکن ہماری سوسائٹی آگے نہیں جا رہی بلکہ ہم اور زیادہ پیچھے چلتے جا رہے ہیں. تو وہ ثانیہ کے جو والدین ہیں اس نے بڑا میسج چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھے, اپنی بیٹیوں کی کم عمری میں شادی نہ کریں اس ڈر سے کہ ان کو کوئی نہیں کرے گا, ان کو کوئی لڑکا نہیں ملے گا. یار ایسے کمال کی بات ہے نا, آپ بچے کو پیدا کر رہے ہو, اس کو آپ پڑھا کے لکھا کے کھانا کھلا کے آپ اس کو پورا انسان بنا رہے ہو اور اس کے بعد آپ کہتے ہو یار پلیز سم ون ٹیک مائی ڈاٹر, پلیز ٹیک مائی ڈاٹر. خدا کو مانو یار وہ ایک پریشس ہیومن بینگ ہے, وہ چیز نہیں ہے. اور دوسرا المیہ, شادی کے بعد عورت کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی ہے. سب سے میرے خیال سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یار اس کا تو یہ تو اب کنواری نہیں ہے, اس کی شادی. یار وہ کوئی آبجیکٹ ہے یا وہ ہیومن بینگ ہے؟
آپ مرد کو انسان سمجھتے ہو اس لیے اس کی ورجینٹی از ناٹ اے پرابلم, بٹ اے وومین اس کی ورجینٹی پرابلم ہے بیکاز وہ ایک آبجیکٹ ہے, وہ ایک پروڈکٹ ہے, وہ یوز ہو گیا, ناؤ اٹ از یوزلیس. گائز وی نیڈ ٹو چینج دس آل. ہم بڑا پراؤڈلی بولتے ہیں کہ ہمارے ملک میں طلاق کا ریشو بہت کم ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیوں کم ہے؟ یہ تو ایک ریسورسفل فیملی تھی اور یہ لوگ سامنے آ گئے. یار کسی زمیندار کی بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کسی مزدور کی بچی ہوتا ہے. اب ایک ویڈیو آ گئی جس میں وہ لڑکیاں بچے کو مار رہی ہیں, اگر ویڈیو نہ آتی کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ لڑکیاں کبھی معافی نہ مانگتی. دیٹ از رانگ. دوز گرلز شوڈ بی پنشڈ. اینڈ جو بھی ایسا ہسبینڈ ہے یار وہ بھی پنش ہونا چاہیے. اچھا, عورت کی آبجیکٹیفیکیشن پہ نا مجھے مختارہ مائی کا قصہ یاد آ گیا. مختارہ مائی کے ساتھ بہت غلط ہوا گائز, بہت زیادہ ظلم ہوا. اس کے ساتھ کچھ یوں تھا کہ ہاں اس کے بھائی نے میرے خیال سے لو میرج کی تھی, گاؤں کی ایک لڑکی, یا تو اس سے شادی کی تھی یا اس کو بھگا لیا تھا, ایسا کوئی قصہ تھا. تو وہ لوگ سردار کے پاس اپنا کیس لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, سردار نے بولا کہ بائی دا وے یہ جو ثانیہ کا شوہر اور اس کی جو فیملی ہے نا, وہ لوگ مزدور بچوں کو مارتے رہے, ان کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. اور انہوں نے ایک بچے کے اوپر تیزاب پھینکا تھا, اور یہ جو بندہ ہے اس کی بہن نے بھی یہ سارے دھندے کیے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھوں سے کافی بچے مر گئے. تو وہ وڈیرا سسٹم نہیں ہوتا کہ یار مجھے کون آ کے کچھ بولے گا, وہ جو سرداری سسٹم ہوتا ہے, یہ لوگ اس طرح کی اپ برنگنگ میں پلے بڑے ہیں. اچھا, مختارہ مائی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, اور کس نے کروایا؟ جو علاقے کا وڈیرا سردار تھا, اس کے فیصلے پہ یہ سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بھائی نے لڑکی کو بھگا کے لے کے گیا نا, تو اس لڑکے کی بہن کو ادھر لاؤ. یار ڈز دس میک اینی سینس کہ فار انسٹنس میں کوئی غلط کام کرتی ہوں, اس غلط کام کی سزا مجھے ملنی چاہیے, میرے بھائی کو نہیں. میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا, اس کو کیوں اس کی سزا ملے گی؟ اسی طریقے سے اگر لڑکے نے بھائی نے کچھ کیا تو اس کی سزا کا وہ ذمہ وار ہے, اس کی بہن تو نہیں جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس حوالے سے. خیر انہوں نے پھر لڑکی یہ والی چوز کی. وہ لڑکی مختارہ مائی انہوں نے اس لیے چوز کی کیونکہ وہ طلاق لے کے آئی تھی, اور nobody was happy that she has taken divorce. انہوں نے کہا کہ تم جو بھی کرنا تھا تم نے نباہ کرنا تھا, تم نے طلاق نہیں لینی تھی. انہوں نے کہا یار اسی کو یہ کرواؤ, she deserves it. انہوں نے بولا ہاں ہم لوگ لڑکی لاتے ہیں, ہم اپنی ایک بہن لاتے ہیں. مختارہ مائی کو لے کے گئے, پبلکلی اس کا ریپ ہوا, گینگ ریپ ہوا اس کا. اور وہ بیچاری بولتی ہے میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا کہ میں اس کپڑے کو لپیٹ کے واپس آ جاؤں. وہ بیچاری ایسے ہی ننگی اٹھ کے گھر آ گئی. گائز دس از آور کنڈیشن. پھر اس کے بعد عدالت میں کیس گیا تو جج نے بولا ہاں تو یہ کیوں اتنا کر رہی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا, زیادتی ہوئی, یہ تھوڑی نا شاید کواری تھی, ڈائیورسڈ ہی تھی نا, تو اس کو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ شور شرابہ مچانے کی. These words are coming from the mouth of a judge. آپ اور مڈل کلاس لوگوں سے کیا امید کرو گے؟ A judge who is highly qualified, who is responsible for justice, اور وہ اس طرح کے غیر ذمہ دار الفاظ استعمال کر رہا ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. یار گینگ ریپ مرد کے ساتھ ہوتا ہے غلط ہے, عورت کے ساتھ ہوتا ہے غلط ہے. میں نہیں چاہتی آپ لوگ ایسا سمجھو کہ ہاں میں ایک عورت ہوں تو میں جسٹ عورت کی بات کر رہی ہوں. یار چھوٹے بچوں کو جو مولسٹ کیا جاتا ہے, جہاں مولسٹ کیا جاتا ہے, وہ بہت غلط ہے. وہ اس ٹراما کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. بٹ ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ یار بچہ ہے, اس کو کیا, غریب ہے اس کو کیا, اس کو کچھ نہیں ہوگا, ڈھیٹ ہے یہ, عورت ہے اس کو کیا ہونا ہے, یار چھوڑو دفع کرو. بس ایک امیر ہے اور ایک امیر کا بچہ ہے جس کو سب کچھ محسوس ہوتا ہے, جس کے سارے حق ہیں, اور وہی ہیومن ہے. امیر کے علاوہ باقی سب ہیومن ہے. یار کوئی اگر دن رات بھی گدھے کی طرح کام کر رہا نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو درد محسوس نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ تھکتا نہیں ہے, اس کو ہوتا ہے. Alright guys, اسی کے ساتھ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. I'm stammering.